ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ بعض لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایماندار نہیں ہوتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن دراصل خود اپنے تئیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقت کی ابتدا اور اس کی اقسام۔ دراصل نفاق کہتے ہیں بھلائی کے ظاہر کرنے اور برائی کے پوشیدہ رکھنے کو۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، اعتقادی اور عملی۔ پہلی قسم کے منافق تو ابدی جہنمی ہیں، اور دوسری قسم کے بدترین مجرم ہیں۔ اس کا بیان تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کسی مناسب جگہ ہوگا۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منافق کا قول اس کے فعل کے خلاف، اس کا باطن ظاہر کے خلاف، اس کا آنا جانے کے خلاف، اس کی موجودگی عدم موجودگی کے خلاف ہوا کرتی ہے۔ نفاق مکے میں تو تھا ہی نہیں، بلکہ اس کا خلاف تھا۔ بعض لوگ ایسے تھے جو زبردستی سے بظاہر کافروں کا ساتھ دیتے تھے مگر دل میں مسلمان ہوتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینے میں تشریف لائے اور یہاں اوس اور خزرج کے قبائل نے انصار بن کر رسول اللہ کا ساتھ دیا اور جاہلیت کے زمانے کی مشرکانہ بت پرستی ترک کر کے دونوں قبیلوں میں سے خوش نصیب مشرف باسلام ہو گئے، لیکن یہودی اب تک اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم تھے۔ ان میں سے صرف عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سچے دین کو قبول کیا تھا۔ تب تک بھی منافقوں کا خبیث گروہ قائم نہ ہوا تھا، اور رسول اللہ نے ان یہودیوں سے اور عرب کے بعد بعض اور قبائل سے صلح کر لی تھی۔ غرض اس منافقوں کی جماعت کے قیام کی ابتدا یوں ہوئی کہ مدینے کے یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع تو خزرج کے حلیف اور بھائی بند بنے ہوئے تھے، اور باقی 2 قبیلوں کا بھائی چارہ اوس سے تھا۔ جب جنگ بدر ہو گئی اور اس میں پروردگار عالم نے اپنے دین والوں کو غالب کیا اور اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوئی، مسلمانوں کا سکہ جم گیا اور کفر کا زور ٹوٹ گیا، تو اس وقت یہ ناپاک گروہ قائم ہوا۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا تو خزرج کے قبیلے میں سے، لیکن اوس اور خزرج دونوں اسے اپنا بڑا مانتے تھے، بلکہ اس کی باقاعدہ سرداری اور بادشاہت کے اعلان کا پختہ ارادہ ہو چکا تھا کہ ان دونوں قبیلوں کا رخ اسلام کی طرف ہو گیا اور اس کی سرداری یوں ہی رہ گئی۔ یہ خار تو اس کے دل میں تھا ہی، ادھر اسلام کی روز افزوں ترقی، ادھر لڑائی میں کامیابی نے اسے مخبوط الحواس کر دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ یوں کام نہیں چلے گا، فوراً بظاہر اسلام قبول کر لینے اور بباطن کافر رہنے کی ٹھان لی، اور جس قدر جماعت اس کے زیر اثر تھی سب کو یہی ہدایت کی، اور اس طرح منافقین کی ایک جمعیت مدینے میں اور مدینے کے آس پاس قائم ہو گئی۔ ان منافقین میں بحمد اللہ مکی مہاجر ایک بھی نہ تھا، بلکہ یہ بزرگ تو اپنے اہل و عیال مال و متاع کو اللہ کے نام پر قربان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر مکے سے آئے ہوئے تھے۔ فرضی اللہ عنہم اجمعین۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ منافق اوس اور خزرج کے قبیلوں میں سے تھے اور یہودی بھی جو ان کے طریقے پر تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے نفاق کا ان آیات میں بیان ہے۔ ابو العالیہ، حسن قتادہ اور سدی رحمۃ اللہ علیہم نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے منافقوں کی بہت سی بدخصلتوں کا یہاں ذکر فرمایا تاکہ ان کے ظاہر حال سے مسلمان دھوکے میں نہ آ جائیں اور انہیں مسلمان خیال کر کے اپنا نہ سمجھ بیٹھیں، جس کی وجہ سے کوئی بڑا فساد پھیل جائے۔ یہ یاد رہے کہ بدکاروں کو نیک سمجھنا بھی بجائے خود بہت برا اور نہایت خوفناک امر ہے، جس طرح اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ زبانی اقرار تو ضرور کرتے ہیں مگر دل میں ان کے ایمان نہیں۔ اسی طرح سورہ منافقون میں بھی کہا گیا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یعنی منافق اے نبی آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہماری گواہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن چونکہ حقیقت میں منافقوں کا قول ان کے عقیدے کے مطابق نہ تھا،
اس لیے باوجود ان لوگوں کے شاندار اور تاکیدی الفاظ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں جھٹلا دیا اور فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ بالیقین منافق جھوٹے ہیں۔ اور یہاں بھی فرمایا وما هم بمؤمنین، یعنی دراصل وہ ایماندار نہیں، وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر کے اور اپنے کفر کو چھپا کر اپنی جہالت سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسے نفع دینے والی اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے والی کاریگری خیال کرتے ہیں، جیسے کہ بعض مؤمنوں پر ان کا یہ مکر چل جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ الی آخر الآیہ، یعنی قیامت والے دن جب کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کھڑا کریں گے تو جس طرح وہ یہاں ایمان والوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ ہیں، خبردار یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ یہاں بھی ان کے اس غلط عقیدے کے مقابلے میں فرمایا کہ دراصل وہ اپنے اس کام کی برائی کو جانتے ہی نہیں، یہ دھوکہ خود اپنی جانوں کو دے رہے ہیں، جیسے کہ اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یعنی منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ بعض قاریوں نے یخدعون پڑھا اور بعض نے یخادعون، اور دونوں قراتوں کے معنی کا مطلب ایک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو منافق دھوکہ کیسے دیں گے، وہ جو اپنے دل کے خلاف ظاہر کرتے ہیں وہ تو صرف بچاؤ کے لیے ہوتا ہے، تو جواباً کہا جائے گا کہ اس طرح کی بات کرنے والے کو بھی جو کسی خوف سے بچنا چاہتا ہے عربی زبان میں مخادع کہا جاتا ہے، چونکہ منافق بھی قتل ہو جانے، قید میں پڑ جانے اور دنیاوی عذابوں سے محفوظ رہنے کے لیے چال چلتے ہیں اور باطن کے خلاف ظاہری الفاظ کہتے تھے، اس لیے انہیں دھوکہ باز کہا گیا۔ ان کا یہ فعل گو کسی کو دنیا میں کچھ دھوکہ بھی دے، لیکن در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اس میں بھلائی اور کامیابی سمجھتے ہیں، اور دراصل یہ سبب ہوگا ان کے لیے عذاب اور غضب الہی کا، جس کے سہنے کی ان میں طاقت نہیں۔ پس یہ دھوکہ حقیقتاً ان پر خود وبال ہوگا، وہ جس کام کو انجام کا اچھا سمجھتے ہیں وہ ان کے حق میں برا اور بہت برا ہوگا۔ ان کے کفر، شک اور تکذیب کی وجہ سے ان کے رب اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوں گے، لیکن افسوس انہیں اس کا شعور ہی نہیں، اور یہ منافق اپنے اندھے پن میں ہی مست ہیں۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اظہار کر کے وہ اپنی جان مال کا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، یہ کلمہ ان کے دلوں میں جاگزی نہیں ہوتا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منافقوں کی یہی حالت ہے کہ زبان پر کچھ، دل میں کچھ، عمل کچھ، عقیدہ کچھ، صبح کچھ شام کچھ، کشتی کی طرح جو ہوا کے جھونکے سے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر۔